إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اللہ وحدہ لا شریک کے بے پایا احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان کہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی عنایتوں کا، اس کی بخششوں کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان اس کی آمد پر دلی فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے کرنے کے کچھ کام ہیں جو انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں۔ چند کاموں کا میں تذکرہ کرتا ہوں مختصراً کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، اس ماہ مقدس کا جو خاصہ ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، لہذا ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و زن اس مہینے کے اندر روزہ رکھے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن جس میں تم نے روزہ رکھنا ہے۔ صبح سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور روزے کی تمام حدود و قیود کو فالو کرنا ہے۔ جب تم روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام بھی بے حد و بے حساب رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث قدسی آپ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے متعلق فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہر عمل اللہ کے لیے جو انسان کرتا ہے، نماز بھی اس کے لیے، حج بھی اس کے لیے، زکوٰۃ بھی اس کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اس کے لیے، لیکن روزے کو اللہ کی طرف ایک خاص نسبت ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ الصوم لی وانا اجزی بی۔ روزے دار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ کسی کو بتائے گا نہیں، بھوکو پیاس کا شکوہ نہیں کرے گا، تمام حدود اور قیود کی پابندی کرے گا، تو پھر وہ سن لے
کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا صرف میں ہی دوں گا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا جو ثواب کیا ہے۔ یہ ایک بے مثال عمل ہے۔ کتب احادیث کے اندر سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے کہا کہ مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے پر مجھے فائدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فائدہ دے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ علیک بالصوم، ابو امامہ تم روزے رکھا کرو، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا کئی دنوں کے بعد اور پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر یہ کہا کہ ابو امامہ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسا کوئی عمل رکھا ہی نہیں، اور اس ماہ مقدس میں 29 یا 30 دن کے روزے فرض ہیں، لہذا پہلا کام جو ہر مسلمان نے کرنا ہے، اور لاک ڈاؤن کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مسلمان جو گھر میں موجود ہے وہ روزہ رکھے اور روزے کی حدود اور اس کی پابندیوں کا خیال رکھے۔ یہ پہلا کام ہے جو ہر مسلمان نے کرنا۔ دوسرا کام، قرآن مجید فرقان حمید اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا باہمی بڑا مضبوط تعلق ہے، روزہ اور قرآن بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس میں جتنی زیادہ انسان تلاوت کر رہا وہ کم ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم 3 دن میں آپ قرآن مجید مکمل کریں، تلاوت کرنے بیٹھ جائیں 3 دن، ہر 3 دن کے بعد آپ کا قرآن مکمل ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ روزہ اور قرآن لازم الملزوم ہیں، جب آپ روزہ بھی رکھیں گے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو پھر یہ حدیث سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان، روزہ بھی اور قرآن مجید بھی دونوں فرمایا بندے کی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن انسان سے اس کے سگے رشتہ دار بھاگ جائیں گے۔ سورہ عبس اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، خاندان کے ایک ایک فرد کا اللہ نے نام لیا، بیوی بھاگ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا، بیٹے بھاگ جائیں گے، بھائی کی شکل نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا اس نفسا نفسی کے عالم میں قرآن آپ کا سفارشی بنے گا اور روزہ آپ کا سفارشی بنے گا۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور شہوات کی تکمیل سے روکے رکھا، اللہ تو اس کی سفارش میرے حق میں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، خاص طور پر راتوں کو، رمضان کی راتوں کو قرآن باقاعدہ اس بات کا حوالہ دے کر کہ اللہ یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا، میری وجہ سے سوتا نہیں تھا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی سفارش قبول کر کے انسان کو جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ تو قرآن پڑھیں۔ صحابہ، محدثین، بڑے بڑے ائمہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی تمام دیگر مصروفیات ترک کر دیتے تھے۔ امام مالک حدیث کی کتاب بند کر دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کی کتاب بند کر دیتے اور فرماتے کہ قرآن کا مہینہ آ گیا ہے
اور قرآن کھول لیتے اور خوب قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ کی جو بھی مصروفیات بہت اہم مصروفیت ہے تو اس کو آپ پورا کریں، دیگر تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید پڑھیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کی تلاوت سنیں۔ اب گھر میں موجود ہیں، حرمین شریفین کی تراویح آ رہی ہیں، ائمہ کے پرسوز آواز ہے، رات کو کم از کم تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن سنیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے قرآن سننا۔ عبداللہ ابن مسعود کو سامنے بٹھا کر آپ نے کہا قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنتا ہوں۔ صحابہ ایک دوسرے کو جمع کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو موسیٰ ہمیں اللہ کی یاد دلاؤ، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بٹھاؤ۔ وہ پوچھتے کس طرح؟ فرماتے قرآن پڑھو۔ قرآن مجید سے بڑھ کر اللہ کی یاد دلانے والا اور قرآن مجید سے بڑھ کر اللہ کا خوف دلانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے، تمام صحابہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے، قرآن سنتے، سیدنا فاروق اعظم بھی سنتے، اور قرآن سن کر آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، آپ کے پاس جدید سہولیات ہیں، موبائل ہے، نیٹ ہے، ٹی وی ہے، قرآن مجید لگائیں، قرآن مجید سنیں۔ تو دوسرا کام، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خود پڑھیں یا پھر قرآن مجید سنیں۔ تیسرا کام، نماز تراویح ادا کریں، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار اس طرح فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا اسی حدیث میں فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام اللیل کیا، رات کو کھڑے ہو کر، دن کو کھڑے ہو کر، قید نہیں ہے کہ آپ دن کو نہیں کر سکتے، دن کو قیام کریں، رات کو قیام کریں، قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، تمہیں اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات، اس میں بھی جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے گا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تراویح، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تراویح پڑھتے تھے۔ عام دنوں میں اس کو تہجد کہا جاتا ہے، پورا سال نماز تہجد۔ کہاں؟ گھر کے اندر، گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، تہجد گھر کی نماز۔ اور پھر جب رمضان آتا تو یہی نماز اللہ کے نبی صلاۃ تراویح کے طور پر پڑھتے، اور صحابہ اکرام کو صرف 3 دن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور بقیہ 27 دن 26 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز تراویح رمضان کے مہینے میں ادا فرمائی۔ لہذا قیام اللیل کریں، نماز تراویح پڑھیں۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے کے آخر میں عرض کر چکا کہ گھر میں امام بن کر، آپ کو قرآن نہیں آتا، قرآن مجید اٹھا کر، موبائل کے اندر دیکھ کر، کسی طرح آپ گھر کے اندر اس قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اور گھر کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکومتی جو اقدامات ہیں اور مساجد میں جو بندشیں ہیں اس کی وجہ سے، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بقائے نور بنا دیں، بقائے نور بنا دیں۔ گھروں میں ویسے ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، فرض کے علاوہ نوافل پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ نفلی نماز ہے۔ نماز تراویح فرض نہیں ہے، نماز تراویح فرض نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ عام دنوں میں گھروں کے اندر پڑھتے ہیں نماز تہجد، ان دنوں میں آپ یہی نماز اپنے گھر کے اندر اہتمام کریں۔ اور میں ایک اور مشورہ دوں آپ کو کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ متصل پڑھنے کے بجائے رات کو دیر سے پڑھیں، دیر سے پڑھیں، جو تہجد کا اصلی وقت ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں آپ،
پھر اس کے بعد کھیل تماشے میں نہ مست ہو جائیں، پھر آپ حرمین کی تراویح سنیں، وہاں کے اماموں کا قرآن پڑھنا سنیں، کتنے سوز کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ سو جائیں اور آخری پہر اٹھیں جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہی سنتا ہے، وہ اپنے عرش پر ہے تب بھی سنتا ہے، وہ آسمان دنیا پر آ جائے تب بھی سنتا ہے، لیکن آسمان دنیا پر اللہ آ کر خود آواز لگاتا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، مجھ سے مانگے میں دے رہا ہوں، رزق مانگے رزق دے رہا ہوں، شفا مانگے شفا دے رہا ہوں، گناہوں کی بخشش مانگے گناہوں کی بخشش۔ یہ تین کام اللہ نام لے کر کہتا ہے، اور اس وقت ہم سب ان تین کاموں کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ ہمیں شفا چاہیے اس وبا سے، اس مرض سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے رزق کی تنگی کا اور مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں رزق بھی چاہیے، اور ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں گناہوں کی بخشش بھی چاہیے۔ یہ تین کام تو اللہ نام لے کر کہتا ہے مجھ سے لے لو، گناہوں کی بخشش بھی لے لو، رزق بھی لے لو اور شفا بھی لے لو۔ آپ 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، آپ اس وقت یہ نماز تراویح ادا کریں، 8 رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، گھر میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اکیلے پڑھیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کی سہولت ہے، گھروں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو پورے سال نماز تہجد کی شکل میں اور رمضان المبارک میں نماز تراویح کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہمارے لیے ان حالات میں بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یا عشاء کے فوراً بعد نماز تراویح کا اہتمام کریں، با جماعت کریں، نماز تراویح پڑھیں، یا پھر اس کو تھوڑا مؤخر کر کے تہجد کے وقت، سحری کے وقت پڑھیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو سیدنا جابر سے مروی ہے کہ جن 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے اور ہمیں کہتے جاؤ سحری کرو، تو ہم جلدی جلدی اپنے گھروں کو جاتے اس خدشے سے کہ کہیں سحری کا وقت ہم سے جاتا نہ رہے۔ اتنا کم ٹائم ہوتا، ادھر نماز پڑھی ہے، سلام پھیرا ہے، اور گھروں کو گئے ہیں، سحری کی ہے، اور اذان فجر ہو جاتی، اذان فجر ہو جاتی۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 1 روزے رکھنے ہیں، نمبر 2 قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے، کہنے کی اور سنانے کی حد تک نہیں، عملی طور پر قرآن کو اپنا دوست بنانا ہے، قرآن مجید کے ساتھ پکی یاری رکھنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور نمبر 3 صلاۃ تراویح، قیام اللیل، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور نمبر 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو اہم ترین کام کرتے تھے وہ صدقہ خیرات ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس طرح ایک تیز ہوا چلتی ہے آندھی کی شکل میں اور وہ سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے، اللہ کے نبی اس سے زیادہ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی جو صدقہ خیرات کرنے والی ہوتی، اللہ کے نبی وہ ساری چیزیں صدقہ خیرات کر دیتے، اپنے لیے بچا کر نہ رکھتے۔ سونا ہوتا وہ اللہ کے راستے میں، چاندی ہوتی وہ اللہ کے راستے میں، اناج ہوتا وہ اللہ کے راستے میں، کھجوریں ہوتی وہ اللہ کے راستے میں، کوئی چیز بھی ایسی جس کو اللہ کے نبی صدقہ کر سکتے، خیرات کر سکتے، وہ چیز اٹھا کر اللہ کے نبی دے دیتے۔ سلام پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر بعض جماعت نماز پڑھا کر تیز قدموں کے ساتھ صحابہ کو ہٹاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ آپ تو سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل سنتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، آج نہ جانے کیا ہو گیا، بڑی تیزی کے ساتھ گھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے حیرانگی کے ساتھ کہ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ آپ دوبارہ آ کر اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کی تشویش دور کی، فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی گھر میں موجود ہے جو صدقہ کرنی تھی۔ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا کام وہ کیا کہ جا کر وہ سونے کی ڈلی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آئے، مطمئن ہو کر اب اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو چیز آپ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اکثر لوگ اس مہینے میں نکالتے ہیں،
تو جو چیز آپ نے کرنی ہے فرمایا وہ کر لو، اس لیے کل کا کوئی پتہ نہیں، آپ کو کل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، موقع ملے نہ ملے، کل حالات کیسے ہوں، جو کام کرنا ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے، کسی تک پہنچانا ہے پہنچا دیں، صدقہ خیرات خوب کریں، اس لیے کہ یہ صدقہ فرمایا کہ یہ قبر کے اندر قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرے گا، اور چھپ کر اگر کریں گے، چھپا کر کریں گے، فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو یہ 4 کام ہیں جو ہم نے اس ماہ مقدس میں انجام دینے، اور اس کو پلے سے باندھ لیں کہ یہ 4 اہم کام ہیں رمضان کے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 تراویح یا قیام اللیل، اور نمبر 4 صدقہ خیرات۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان 4 کاموں کے مطابق عمل کرے گا اور اس ماہ مقدس کو ان 4 کاموں کی بجا آوری میں گزار دے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور اس کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ساتھی ایک سوال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہمارا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے یا تراویح پڑھنے نہیں آ سکتے، تو دل کے اندر پریشانی ہے، گھر میں تو پڑھ رہے ہیں ہم لیکن وہ مزہ نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے، یا تراویح کیسے گھر میں پڑھیں، ہر سال بھری مسجد میں پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اب کیسے پڑھیں ہم؟ تو وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت آ جاتی ہے انسان اس رخصت کو قبول کرے۔ آپ بیمار بھی تو ہوتے ہیں، آپ سفر پر بھی تو جاتے ہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نہ آپ کو باجماعت نماز ملتی ہے، نہ سفر میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، نہ سفر میں روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں ہم رخصتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، 2 نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی شارٹ کر کے 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سفر میں جب اللہ ہمیں رخصت دے رہا ہے تو ہم وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے 4 رکعت 2 کر کے پڑھ دی، کیونکہ وہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ روزہ نہیں رکھتے آپ رمضان میں، سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے رخصت دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مریض روزہ نہ رکھے، مسافر روزہ نہ رکھے، اور ہم خوش دلی سے قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ایک وبا چل رہی ہے اور کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو حکومتی اقدامات ہیں، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر حکومت ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے تو اللہ جزائے خیر دے گا۔ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح اجتماعات ہوئے، بازار کھلے، مارکیٹیں کھلیں، اور اس میں اس وبا کے پھیلنے کا چانس زیادہ ہے، اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ بتا رہے ہیں، اور حکومت ہماری صحت کے لیے، ہماری جان بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہی ہے، تو یقیناً یہ حکومت کا فرض ہے، تو اس پر حکومت کو جزائے خیر ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور اگر حکومت کی نیت کچھ اور ہے تو پھر حکومت جانے اور اللہ جانے۔ ہم تو ظاہری حالات کو دیکھ کر جو ملکی قوانین ہیں ہمارے، اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ جو ملک، جو حکومت، ہم اس ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ہماری حکومت جو کہے گی، جو آرڈر دے گی، ہمیں اس کو ماننا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کے مطابق حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ نماز تراویح گھروں میں پڑھیں، آپ جمعے کا اجتماع زیادہ نہ کریں، تو ہمیں اس پابندی کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے کہ ہم نے یہ رخصت لے لی ہے کہ مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں، ہم نے اس رخصت کو لے لی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کا مکمل ثواب ملے گا، نماز تراویح پڑھنے کا مکمل ثواب ملے گا۔ جس طرح ہم سفر میں اللہ کی رخصت قبول کرتے ہیں اور دل میں کوئی خلش نہیں آتی، بالکل اسی طرح اپنے دلوں کو مطمئن کریں کہ یہ وبا کی شکل میں ہم نے اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس رخصت پر عمل کرنا ہے اور اس رخصت کو قبول کرنا ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، اور اس پر انشاءاللہ اللہ ہمیں مکمل اجر دے گا۔ ایک حدیث سنیں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا، دمشق ملک شام، وہاں میری ملاقات 2 صحابہ سے ہوئی،
ایک تھے سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے سیدنا عبد الرحمن السنابحی۔ میں جب گیا تو وہ دونوں کہیں جا رہے تھے، دونوں صحابی شداد بن اوس اور سنابحی کہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے صحابی رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابو اشعث سنانی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب ہم 3 آدمی تھے، بیمار کی عیادت کے لیے گئے، وہ مریض تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو بیمار تھا اس کو بڑے اچھے کلمات کہے اور اس کو اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائیں۔ ایک حدیث یہ سنائی کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث یہ سنائی، حدیث قدسی سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ انا قیدت عبدی، میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا ہے۔ پہلے آزاد تھا، اپنی مرضی سے جہاں چاہتا چلا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب میں نے اس کو قید کر دیا ہے۔ قید سے مراد یہ کہ بیمار کر دیا ہے، جیسے اس وقت ہم سب قید ہیں گھروں کے اندر، تو میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے وہ تمام اعمال لکھو، ان تمام اعمال کا اجر لکھو جو حالت صحت میں یہ کرتا تھا۔ حالت صحت میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتا، لکھو اس نے باجماعت نماز پڑھی۔ حالت صحت میں روزے رکھتا تھا، روزوں کا اجر بھی لکھو۔ حالت صحت میں صدقہ خیرات کرتا تھا، اس کا بھی اجر لکھو۔ الغرض جب انسان صحیح تھا، آزاد تھا، باہر جا کر جتنے بھی نیکی کے کام کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اس کو گھر میں قید کر دیا ہے، میرے فرشتوں اس کے عمل کے اندر، اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہ کرنا، اجر اس کا لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہوگا کہ اگر ہم ان حالات میں اپنے گھروں کے اندر نماز با جماعت پڑھیں گے، اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ گزشتہ سال جو ہم نے تراویح پڑھی ہیں با جماعت، جس طرح اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا، جس طرح ہم ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتے تھے آج گھر میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ ہمیں گھر میں دے گا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کسی تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے دلوں کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی یا نعوذ باللہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ ہمارا اجر و ثواب جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ خیرات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ایک اپیل ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں آپ زکوٰۃ صدقات سے ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس سے سال بھر یہ ادارے الحمدللہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ کا یہ ادارہ فروغ قرآن و سنت، اس کی کئی شاخیں شہر کے اندر موجود ہیں اور بلا شبہ ایک بہترین ادارہ ہے، معیاری ادارہ ہے جو ہر شعبے کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو اس ادارے کو اس ماہ مقدس میں مت بھولیے گا، اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، ان سب کا رمضان کے اندر ہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو تمام ساتھی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس مہینے میں اپنے اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ یہ ادارہ مالی طور پر کسی بحران کا شکار نہ ہو اور اپنے تمام مقاصد، تمام جو کام ہیں، یہ ادارہ تندہی کے ساتھ انجام دیتا رہے۔ تمام ساتھی دل کھول کے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ادارے ہذا میں تراویح کی نماز ہوگی جیسے ہر نماز ہو رہی ہے، جو ساتھی یہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، باقی احباب نماز تراویح اپنے گھر کے اندر ادا کریں۔